ہائی کورٹ میں فیصل آباد کے ٹھیکیداروں کے 17 کروڑ کے واجبات کی عدم ادائیگی کا کیس۔ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش۔ عدالت نے ڈی سی فیصل آباد کی غیر مشروط معافی کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس کا فنڈز روکنے اور ایکسین مواصلات فیصل آباد پر بھی اظہار برہمی۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی فیصل آباد میں شامل تمام افسران طلب۔ خبردار، خطرہ ابھی ٹلا نہیں، جولائی میں کورونا کی چوتھی لہر کا خطرہ ہے۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے آگاہ کر دیا، عوام سے ویکسین لگوانے اور SOPs پر عمل درآمد کرنے کی درخواست۔ موبائل فون کالز ٹیکس پر وزیر خزانہ کا 2 بار یو ٹرن۔ بجٹ میں ٹیکس لگایا، پوسٹ بجٹ میں واپس لیا، اب پھر ٹیکس سائیڈ۔ کال 5 منٹ سے زیادہ چلے گی تو 75 پیسے ٹیکس دینا ہوگا، عوام کا برہمی کا اظہار۔ کورونا کیسز میں کمی مگر مہلک وار جاری، ڈویژن بھر میں 4 اموات، 3 نئے کیسز سامنے آئے۔ فیصل آباد میں 4 مریض جان سے گئے، 2 افراد میں وائرس کی تصدیق، ٹوبہ میں 1 مریض کا اضافہ۔ مریض آئیں، چیک اپ کرائیں لیکن ادویات باہر سے خریدیں۔ فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی پریشانی بڑھنے لگی۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے اسپتالوں میں ادویات کے فنڈز میں کٹوتی، رواں سال 4 کروڑ روپے سے زائد کا کٹ لگا۔ چنیوٹ کا ہر چوتھا شہری بلڈ پریشر کا مریض، ہسپتال انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کی رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ غیر معیاری کھانے اور ذہنی دباؤ بلڈ پریشر کی بڑی وجہ قرار، طبی ماہرین کا کھانے میں اعتدال برتنے اور صبر و تحمل کا مشورہ۔ آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا احتجاج کام کر گیا، حکومت کا آٹے پر لاگو GST واپس لینے کا اعلان۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی سپلائی جزوی طور پر بحال کر دی۔ جھنگ اور چنیوٹ کی یوٹیلیٹی سٹورز اور سستے سہولت بازار میں آٹے کا بحران برقرار۔ فلور ملز نے حکومتی نوٹیفیکیشن کے بعد مکمل سپلائی بحال کرنے کا عندیہ دے دیا۔ فیصل آباد میں اسکل سٹی کی تعمیر کا میگا منصوبہ، سی پیک کے تحت پنجاب کے 4 اضلاع میں اسکل سٹی ہب بنے گا۔ نوجوانوں کو مختلف پروگرامز پر مہارت کے ساتھ نوکریاں بھی دی جائیں گی۔ محکمہ صنعت و تجارت ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر جگہ کا تعین کرے گا۔ سینکڑوں بے روزگار، کورونا پابندیاں اٹھنے کا انتظار۔ مارکیز ایسوسی ایشن نے انڈور تقریبات کی اجازت مانگ لی۔ کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، حکام نوٹس لیں۔ سیکرٹری مارکیز ایسوسی ایشن محمد نواز کا احتجاج کا عندیہ۔ سڑک بنی، نہ ہی کسی عمارت کی مرمت ہوئی مگر محکمہ مواصلات اور بلڈنگز کے افسران نے خزانے سے 1 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کی مبینہ ملی بھگت کا بھی انکشاف۔ سیکرٹری CNW نے 2 افسران اور 3 کلرکس معطل کر کے انکوائری بٹھا دی۔ پیر محل کی بے نظیر پارک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک سے اٹھتی دھول مٹی راہگیروں کے لیے پریشانی کا باعث۔ میونسپل کمیٹی اور تحصیل کچہری کا دفتر موجود ہونے کے باوجود سڑک کی قسمت نہ جاگی۔ PP 112 میں بازاروں کو پختہ کرنے کے منصوبے کا افتتاح۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر عدنان انور رحمانی کا کہنا ہے، گلیوں اور سیوریج مسائل کے باعث یہاں آنا محال تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوامی فلاح ہمارا ویژن ہے۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کا سراغ لگانے کے لیے FBI کا پائلٹ پروجیکٹ۔ فیسکو اور SNGPLC کمرشل اور صنعتی صارفین کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ تاجر تنظیموں، ایسوسی ایشنز اور چیمبرز سے بھی تفصیلات طلب۔ کاروباری افراد کو دستاویزات کم ہونے پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ صنعتی تنظیموں کے رد عمل پر وفاقی حکومت نے SRO A203 واپس لے لیا۔ محکمے میں کرپٹ عناصر کی کوئی جگہ نہیں، PHA فیصل آباد کا سخت موقف۔ ڈائریکٹر جنرل آسمہ اعجاز چیمہ نے جلد بل بورڈز کی جیو ٹیگنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔
لرنر لائسنس بنوانا اب اور بھی مشکل، ہاتھ کی انگلیاں ایک نہیں 50 بار سکین کرنا ہوں گی۔ 3 منٹ میں بننے والا لرنر اب 17 منٹ میں بنے گا، فائل کا کام انگلیاں کریں گی۔ ایوب ریسرچ کی مجوزہ نجکاری کے خلاف فیصل آباد جھنگ روڈ پر احتجاج، مختلف اداروں کے ملازمین کا عہدوں کی بحالی پر زور، مطالبات پورے نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اندیا۔ وکلاء کے گھروں میں ڈکیتیاں اور ملزمان کی عدم گرفتاری، چنیوٹ بار اور ڈی پی او میں تنازع شدت اختیار کر گیا۔ وکلاء کی ہڑتال کا 5واں روز، مطالبے کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی قائمہ کمیٹی برائے آرٹس اینڈ بوتیک کا اجلاس، سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود کی شرکت، بجٹ پر تحفظات کا اظہار، چھوٹے تاجر کا مزید ٹیکسز کا شکوہ، احتجاج زیر غور۔ پنجاب بھر کی طرح چنیوٹ کے فائر بریگیڈ ملازمین بھی حکام کی نظروں سے اوجھل، ترقیاں رک گئیں، ڈائنگ کیڈر میں شامل کر دیا گیا۔ سیکریٹری آر ٹی اے فیصل آباد قیصر جاوید کو او ایس ڈی بنا دیا گیا، محمد سرور نئے سیکریٹری آر ٹی اے فیصل آباد تعینات۔ فیسکو ٹوبا سرکاری اداروں سے بجلی کے بل وصول نہ کر سکا، 104 ادارے 1 کروڑ سے زائد کے نادہندہ، ڈی ایچ کیو اسپتال، ایکسائز اور سول ریسٹ ہاؤس بھی شامل۔ پرائیویٹ اداروں کے ذمے 67,61,000 سے زائد واجب الادا، 30 جون تک بل جمع نہ کرانے پر کنیکشن کاٹنے کی وارننگ۔ فیسکو ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، اب نہیں ملے گی نئی تاریخ بلکہ ملیں گے پیسے۔ فیسکو نے ہارڈ شپ الاؤنس کے فنڈز جاری کر دیے، 28 جون سے ملازمین کی تنخواہوں میں ہارڈ شپ الاؤنس شامل کیا جائے گا۔ چیف انجینئر فیسکو مظہر نوید کا سرکل جھنگ کا دورہ، ریکوری مہم کے دوران سرکل جھنگ فیسکو کمپنی بھر میں بازی لے گیا۔ ایس ای شفاق امان، ایکسین سلیم شاہ، مدثر علی شیخ اور لیاقت آوان کی شرکت۔ کہا کہ رواں ماہ کے دوران 3 ارب کے قریب ریکوری کی گئی، سرکاری محکموں کے ذمے 6 کروڑ سے زائد رقم واجب الادا ہے۔ کمالیہ میں ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید اور اسسٹنٹ کمشنر کا احساس کفالت سینٹر کا دورہ، تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا کہ خواتین کے پانی اور بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ فراہم کی جا رہی ہے، انتظامیہ کی جانب سے خواتین کے ساتھ رویہ بہتر رکھا جائے گا۔ فیصل آباد چیمبر میں کبڈی کوچز کا تربیتی کیمپ، سینئر نائب صدر چیمبر چودھری طلعت اور کپتان قومی کبڈی ٹیم عرفان مانا کی شرکت۔ ریسکیو نمائندگان نے ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت دی۔ کبڈی ٹیم کے کپتان محمد عرفان مانا نے کبڈی ایسوسی ایشن کی کاوشوں کو سراہا۔ فیصل آباد یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 2 روزہ ورکشاپ، بلدیاتی انتخابات میں اقلیتوں، نوجوانوں اور خواتین کے کردار پر گفتگو، پنجاب ولیج اور پنچایت کونسل سے متعلق ٹریننگ دی گئی۔ فیصل آباد کی سب ڈویژن ملت ٹاؤن میں فیسکو کا سیفٹی سیمینار، سپرنٹینڈنگ انجینئر مبشر رضوی اور ایکسین عمار امتیاز نے لیکچر دیا، لائن مینز کو سیفٹی قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام سابق سینئر عثمان خان کاکڑ کی یاد میں سیمینار، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر اسرار احمد، ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کی شرکت۔ اسرار احمد خان کا کہنا تھا کہ عثمان کاکڑ جمہوریت اور آئین کی آواز تھی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان کا گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کوٹ امیر شاہ کا دورہ، اساتذہ کی حاضری چیک کی، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمالیہ میں سرخ مرچ غلہ منڈی کی زینت بن گئی، لودراں، ہائیبرڈ، توتا پری، شنگری سمیت دیگر مرچ کی اقسام غلہ منڈی میں موجود۔ مرچ کا سیزن شروع ہونے سے پلے دار اور مزدور بھی خوش۔ اور جھنگ میں کھیلوں کے میدان آباد ہونے کو تیار، محکمہ کھیل نے 15 جولائی سے سپورٹس کیلنڈر شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انڈر 16 سپورٹس مقابلوں کے لیے ٹرائلز لیے جائیں۔